ناران میں واقع جھیل سیف الملوک جو کہ دریائے کنہار سے منسلک ہے، سطح سمندر سے 10,500 فٹ کی بلندی پہ واقع پاکستان کی سب سے بلند جھیل ہے۔ اس جھیل کی گہرائی تقریباً 50 فٹ ہے۔ جھیل سیف الملوک کو پاکستان کی سب سے مقبول اور دنیا میں جنت قرار دیا گیا ہے۔ نیلا، صاف، شفاف، ٹھنڈا پانی ملکہ پربت کے گرد و نواح اپنی آب و تاب کے ساتھ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ جادوئی جھیل سردیوں کے موسم میں مکمل طور پہ جم جاتی ہے۔ جھیل سیف الملوک کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ پریوں کی اماج گاہ ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ پریوں کا بسیرا ہوتا ہے، خاص طور پہ چاند کی چاندنی رات میں اس جھیل کے نظارے دیدنی ہوتے ہیں۔ چاند کی 14ویں رات جب ہوتی ہے بھائی، وہ فل مون ہوتا ہے، یہ جھیل کا دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے۔ چاند کا پورا عکس پڑتا ہے، ان پہاڑوں کا عکس ہوتا ہے، یہ جھیل میں نظر آتے ہیں شیشے کی طرح۔ جھیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں، اس میں لائٹیں گھومتی ہیں نظر آتی ہیں۔ اس رات کو یہاں پہ ہزاروں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ کہے کہ دنیا کی جنت یہی ہے، شرط ہے کہ موسم صاف ہوا تو تب، آسمان میں بادل نہ ہو تب یہ نظارہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی سیاح اس جھیل پہ آ کر اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں۔ جی سر، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے؟ How do you feel to come here? ہم انگلینڈ سے آئے اور ادھر بیوٹیفل پلیس ہے، وہ بادل بہت نیچے ہے، اچھا پلیس ہے۔ اچھا، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو کیسا لگا؟ انگلینڈ میں بھی ایسی جھیل آپ نے دیکھی یا یہ جو بیوٹی، نیچرل بیوٹی ہے، یہ کتنا آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور کتنا انسپائر ہو رہے ہو؟ ادھر وہ انگلینڈ میں نہیں ہوتے ایسے، ادھر وہ خوبصورت ہے، وہ پیسفل ہو زیادہ، ادھر بہت اچھا، یہ ایسے اچھا۔ What is the best thing you can see here؟ اب یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں ماؤنٹینس، وہ پانی بھی ہے اچھا۔ You heard the story، جو سٹوری ادھر لوگ سناتے ہیں یہاں کے جھیل کے بارے میں بتاتے ہیں جی، سمجھ نہیں ہے اس اسٹوری کو۔ اسٹوری کن کو سمجھ ہے چونکہ یہ لندن سے آئے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو اپنا بتا دو۔ زانا، زین ان کا نام ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عماد۔ عماد، اچھا عماد بتائیں، how do you feel to come here؟ اس جھیل پہ آئے ہیں، سو کیسی فیلنگز ہیں آپ کی؟ اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے جیسے ادھر لندن میں بھی ہوتا ہے، اور بس بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ پانی ہمارے پیچھے جیسے زین کے رہتا ہے، پیسفل ہی ہے، اور اچھے فوٹو اپرچونیٹی بھی ہے۔ اچھا، آپ نے لندن سے جب اس کو کیا تھا، نیٹ پہ دیکھا، تو آپ کو انسپائر ہوئے وہاں سے، آپ کو دل کیا آنے کے لیے، اور جب آپ ریئل میں آئے ہو تو کتنا ڈفرینس آپ نے محسوس کیا؟ جی، زین نے زیادہ ریسرچ کیا ہے، میں نے بھی تصویریں دیکھے، وہ اصل میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، جیسے وہ اسکرین پہ زیادہ فیلنگز نہیں آتے، جیسے یہ ہوا چل رہے ہیں اور جو پانی کے آواز آ رہا ہے، اور سب بادل بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور اچھا فیلنگ۔ اچھا، آپ اس کے علاوہ بھی، لندن کے علاوہ بھی کسی ملک میں گئے جہاں پہ آپ نے دیکھا اس طرح کی بیوٹی، یا یہ نیچرل بیوٹی آپ کو پاکستان میں ہی نظر آئی؟ جی، ہم گئے وہ انگلینڈ میں لیک ڈسٹرکٹ، ماؤنٹینس ہے لیکن ایسے نہیں ہے، ایسے زیادہ پانی ہے، اور ادھر پیسفل ہو زیادہ، وہ ادھر زیادہ بادل ہے نیچے، اچھا یہ زیادہ، وہ ادھر گرینری بھی ہوتا ہے، وہ جیسے وہ وائٹ کلفس آف دوور ہے، ادھر بھی ایسی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ فیلنگ ہے۔ اچھا جی، آپ بتائیں جی، کیسا آپ کو فیل کریں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد المقید۔ آپ ہاؤ ڈو یو فیل ٹو کم ہیئر؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ریئلی گریٹ۔ اٹس گڈ، انجوائے کر رہے ہو؟ یس۔ جھیل کی کہانی جھیل پہ موجود قصہ گو اپنے خوبصورت انداز سے سنا کر سیاحوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ جناب، یہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ تھا مصر کا، اسے جی ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو۔ خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا۔ پری کا نام تھا بدر جمال۔ جی، بدر جمال پری جو تھی بہت خوبصورت پری تھی، اور سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ صبح کو اٹھ کر اس نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا شہزادے سیف نے۔ تو والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے، ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی، ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی، نار سے بنی ہوتی ہے، اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتی۔ شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا، میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو۔ وہاں سے جب اسے اجازت ملی ہے، شہزادہ وہاں سے نکل آیا مصر۔ تو آتے آتے راستے میں اسے کوئی اللہ والا ایک ملا، ولی بزرگ۔ اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں مزار تھا، کوئی غیبی ولی تھا وہاں راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا، یہ جھیل ڈھونڈ رہا تھا۔
اس ولی نے شہزادے سے پوچھا کہ شہزادے آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھوم رہے ہو جا رہے ایریے میں؟ اس نے کہا کہ میں تو ایسی ایک جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس ولی سے بھائیو پھر اسے ایک سلیمانی ٹوپی ملی۔ ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آ گئی جنات۔ ان جناتوں شہزادے کو مصر سے اٹھایا، وہاں سے یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر۔ یہیں پر اس نے جھیل دیکھی، جھیل کی پہچان کی۔ شہزادے نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے، مجھے پری جو ہے وہ یہاں کیسے مل سکتی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں اور عبادت کریں۔ شہزادے نے 40 دن چیلا کاٹا اس پری کے پیچھے۔ 40ویں دن کی بعد اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں پر نہانے کے لیے آ رہی ہیں کوئے کاف سے۔ تو کوئے کاف جو ہے روس میں اور چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں، وہاں پہ جو ہے پرستان ہے۔ وہاں سے 7 سہیلیاں آئی ہوئی تھی یہاں نہانے کے لیے۔ 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو شہزادے نے خواب میں دیکھی تھی۔ شہزادے نے جب اس پری کو یہاں پہ نہاتے ہوئے دیکھا، جنوں کو بھیجا۔ جن وہ تھے باجیوں جو شہزادے کی ٹوپی میں اس کی مدد میں ملے تھے۔ جن یہاں پر پہنچے، اس پری کی پاری یہاں سے اٹھائی تو وہ شہزادے سیف کو مل گئی، وہ لے کر چھپ کے اپنی قبضے میں۔ سب پریاں دوسری سہیلیاں وہ جھیل سے یہاں سے باہر آئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے پاری یہاں سے اٹھائے اور پہن لیے۔ اس کا نہیں ملا پری بدر جمال کا۔ پھر اس نے دوسری سہیلیاں سے پوچھا جو اس کے ساتھ یہاں پہ نہا رہی تھیں۔ سہیلیاں نے بھی کہا کہ میں کوئی معلوم نہیں۔ دوسری سہیلی وہ یہاں سے بھاگ کی کوئے کاف کی طرف واپس۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے ملکہ کا آلو ایسے مارا بھی ہوگا۔ بدر جمال وہ یہیں رہ گئی اکیلی۔ پھر شہزادہ اس کے سامنے آئے، پری اور شہزادہ دونوں یہاں پہ آمنے سامنے آ گئے۔ پری نے شہزادے سیف کو کہا کہ شہزادے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور۔ آج مجھے اجازت دیجیے، میں ایک دیو کی قید میں ہوں کہ میرے پار مجھے واپس دے دے۔ اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا کہ دونوں کو ختم کر دے گا۔ دیو کا نام تھا جی دیو سفید۔ سفید دیو نے وہاں پہ سب پریوں کو بند کیا ہوا تھا اور قید کیا ہوا تھا، اس کے قبضے میں تھی، اس کے انڈر میں تھی۔ اب شہزادے نے نہیں مانی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی، میں پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی مصیبت کاٹی ہے اور آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اس نے بھائیو اس پری کو لباس نہیں دیا کیونکہ اس نے بھاگ جانا تھا۔ چادر پہنائی، پری اور شہزادہ دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے، سرجی روانہ ہو گئی۔ اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی، یہ جنگل تھا، ایک بیابان ایریا تھا، سب جنہ بوتاں کا علاقہ تھا۔ دوسری سہیلی کو ایک آف پہنچی ہے سرجی، انہوں نے وہاں جا کر دیو سفید کو بتایا جس نے وہاں قید کیا ہوا تھا کہ ملکہ بدر جمال جی ہم سے غائب ہوگی، اس کا کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈوب گئی کیا ہوا۔ دیو کو یہ راز نہیں بتایا کہ لباس کسی نے چرا لیے۔ دیو یہاں کر پہنچا، سامنے یہ جو پانی جا رہا ہے یہ نالا، اس وقت یہ نالا نہیں تھا، یہاں پہاڑی تھی، یہ جھیل بند تھی، جھیل بڑی جھیل تھی، یہاں سے اونچی جھیل تھی۔ پانی کا راستہ وہ جو گھر نظر آ رہے ہیں، ان گھروں کی بیک سائڈ میں یہ ایک نالا ہے، اسی نالے کے بیچ میں سے گزر کر اس طرف کو جا رہا تھا۔ بعد میں جی پھر کیا ہوا کہ دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر اس پہاڑ کو، یہ جھیل کو توڑا۔ اس لیے یہاں سے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی، تب جو پری کا پتہ چل جائے گا، نیچی گر کی ہوا اس کو میں یہاں سے باہر نکالوں۔ دیو نے یہ جھیل کو توڑا، یہ ریتی علاقہ تھا۔ اس ناران کے اندر طوفان گیا، فلڈ۔ وہاں جا کر جب ناران میں پہنچے تو پری اور شہزادے نے یہاں سے طوفان جاتا ہوا دیکھے۔ انہوں نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اس طوفان سے ہمیں بچا دینا۔ اس زمانے میں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھی۔ اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا ہے، پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار، جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے۔ دائیں سائڈ تو بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ یہ غار جو ہے سرجی ناران میں ابھی بھی موجود ہے۔ یہ جو جھیل روڈ پہ بڑا ہوٹل بنا ہوا ہے سیف الملوک ہوٹل، یہاں سے آپ جھیل کی طرف کو موڑے ٹرن کیا ہوا ہے، سیف الملوک ہوٹل کے بالکل سامنے ہے۔ غار کے اندر لائٹ نہیں جلتی ہے، وہاں پہ لائٹ لے کر جاتے ہیں، ٹارچ روشنی، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مشہور غار ہے۔ اور جاتے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لینا، سب کو معلوم ہے، دکھا دیں گے اور بتا دیں گے۔ دیو سوید جو تھا بھائیو پری کو ڈھونڈا اور پری کی تلاش کرتا کرتا دیو صحیح تک پہنچ گیا ہے۔ دیو کو وہ پری نہیں ملی، دیو صحیح آ رہی ہے اسکارپیو سائڈ میں، وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ، وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گیا۔ اس لیے پہاڑ بن گیا کہ اس بزرگ نے اس کے لیے بدعا کی تھی۔ بزرگ وہ تھا جو شہزادے کو رستے میں ملا تھا، جسے ٹوپی ملی کہ تمہیں اللہ پتھر کے ساتھ پتھر بنا دے تاکہ پری اور شہزادے دونوں کی جان بچ جائے۔ دیو جو تھا وہیں پہ پتھر بن گیا اور پری بھی اور شہزادہ بھی کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے۔ بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے، ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا کہ آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا، اپنے ملک میں جو واپس جا سکتے ہیں۔ ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا۔ اس کے نام کی وجہ جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہوا۔ سیف شہزادے کا نام تھا
ملوک اس لیے نام رکھا گیا ہے، دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پہ لوگ آنی شروع ہو گئے، اس کی تعریف بنی۔ ادھر ایک پہاڑ ہے سامنے والی بھی، اس کے اوپر بادل آ رہے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے بھائیو ملکہ پروت۔ ملکہ پروت اس لیے کہتے ہیں کہ پروت آگی پہاڑ، ملکہ آگی خوبصورتی۔ سال کے 12 مہینے وہاں پہ برف پڑی رہتی ہے اور وہاں سے کبھی برف بھی گرتی نہیں، ہزاراں دنیا وہاں سے گری ہے سر جی، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہے، جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوگوں کو دے کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ جھیل کی اونچائی جو ہے 10,500 کی بلندی پہ ہے سطح سمندر سے، یہاں کی اونچائی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چاروں طرف سر جی آپ لوگ دیکھو، آپ کو کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ پانی جا کتنا رہا 12 مہینے اور 24 گھنٹے رات دن یہ پانی یہاں سے چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ یہ جھیل کبھی خالی نہیں ہوا۔ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے۔ یہ نیچرل ہے، نیچرل بیوٹی ہے۔ اس کو کسی نے ڈیم وغیرہ روک کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے کھود کر بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے بنی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مقامات سے نوازا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے وطن کی قدر کریں۔